قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی۔ احبونی لحب اللہ، میں محمد سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میں محمد کی وجہ سے۔ گزشتہ درس میں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ اس پر گفتگو کی تھی۔ اب اگلا جملہ ہے احبونی لحب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میں محمد سے بھی محبت کرو۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میں محمد سے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح میں محمد سے محبت کرو۔ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار علیحدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار علیحدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، رازق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا راستہ بتانے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو، میں نے تمہیں اللہ کا راستہ اور اس کا پیغام پہنچایا، اور اس کا کلام اور اس کی شریعت تم کو دی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہو گئی، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور اطاعت رسول کی بھی اس طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے تم محب تھے، محب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یعنی محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اب اہل بیت ازواج مطہرات سب سے پہلے اس میں داخل ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ تو ازواج مطہرات ہوں، بنات رسول ہوں،
ان سے بھی محبت ہو۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کا معیار سمجھا دے، کس سے کس انداز سے محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا طریقہ ہے، اور اہل بیت سے محبت کا کیا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔